غلط فہمی نمبر 9، کہتے ہیں اگر ہم غلط ہوتے تو سعودی عرب میں ہماری جماعت اور ہماری دعوت قائم نہ ہوتی۔ اگر ہم غلط ہوتے تو سعودی عرب میں ہماری جماعت اور ہماری دعوت قائم نہ ہوتی، ہمیں وہاں دعوت و تبلیغ کی اجازت نہ ملتی، اور ہمارے ساتھ خود بعض سعودی ساتھی بھی جڑے ہوئے ہیں، بعض سعودی تبلیغی بھی ہیں۔ اس کا جواب نمبر 1، یہ بات بالکل غلط ہے کہ تبلیغی جماعت کو دعوت اور تبلیغ کی سعودی عرب میں اجازت ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ بھی ان جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے جو آپ اپنے دعوت اور تبلیغ کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ بولتے رہتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے تبلیغی ساتھیوں سے جو خود سعودی عرب میں موجود ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو دعوت تبلیغ کی سعودی عرب میں اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی سعودی عرب میں کوئی تبلیغی جماعت کے نام سے کوئی جماعت قائم ہے۔ جماعت کا قائم کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ جیسا کہ انڈیا، پاکستان اور دوسرے ممالک میں اللہ تعالی گھر مساجد میں جا کے وہ لوگ قیام کرتے ہیں، 3 دن رہتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، ان کے دروس ہوتے ہیں، ان کا اپنا تبلیغ نصاب کے دروس ہوتے ہیں وہاں پہ۔ کبھی آپ نے ایک مسجد میں دیکھے سعودی عرب میں؟ سچ بات ہے، کوئی مجھے بتا دے کسی ایک مسجد میں دیکھا ہے کہ جماعت آئی ہو اور سہ روزے کے لیے یا ایک دن کے لیے کیوں نہ ہو؟ تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے، اپنی معلومات درست فرما لیں۔ ہاں، یہ بات درست ہے، یہ سچ ہے کہ گھروں میں چھپ چھپ کر دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں لوگ، گھروں میں چھپ چھپ کر۔ نمبر 2، یہ بات بھی درست ہے کہ بعض سعودی آپ کی جماعت سے منسلک ہیں، لیکن یہ سعودی صوفی سعودی ہیں۔ سعودی سارے سلفی تھوڑی ہیں، سارے سعودی حدیث نہیں، بتا دوں میں آپ لوگوں کو۔ سعودی صوفی بھی ہیں، جیسے مصری صوفی ہیں، عراقی صوفی ہیں، شامی صوفی ہیں، تو سعودی بھی صوفی ہیں بھائی، کیا مشکل ہے اس میں؟ بلکہ یہ صوفی سعودی جو ہیں صرف سعودی عرب میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں انڈیا، پاکستان اور یورپ میں زیادہ ہے۔ پاکستان میں جو سعودی صوفی ہیں جو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، وہ ان سے زیادہ تعداد میں جو خود سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ نمبر 3، کیا سعودی عرب یا سعودی لوگ یا سعودی لوگوں کا عمل حق ہے؟ یاد رکھیں، حق کا معیار سعودی عرب نہیں ہے، اور نہ ہی وہ عمل ہیں جو سعودی عرب میں لوگ کرتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہے وہ حق ہے، وہ دین ہے، اور جو کچھ سعودی لوگ کرتے ہیں وہی حق ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ یاد رکھیں، سعودیوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں بعض غلطی یہاں پر بالکل واضح ہیں، یہاں پہ بھی لوگ سعودی بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی ظلم کرتے ہیں، جیسے کہ ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی تو برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں بینکس موجود ہیں، مطلب ہے کہ بینک جائز ہے، بینک کا نظام سود پہ ہے، کیا وہ جائز ہے؟ یہاں پر بھی لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں سعودی، کیا وہ بھی جائز ہے؟ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں پہ ایسے لوگ بھی جو ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں سعودی، کیا وہ بھی جائز ہے؟ تو یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی کسی سے یہ سمجھدار شخص کی غلط فہمی نہیں لگتی، لیکن کسی نے بھیج دی ہے تو غلط فہمی تو ہے، جواب تو دینا ہے، لیکن یہ عجب بات ہے واللہ، یعنی کہ یہ کوئی حق کا معیار نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ تبلیغی ساتھی جو سعودی ہیں ان کو خود غلط فہمی بلکہ غلط فہمیاں ہوئی ہیں، اور ان سے بھی جھوٹ بولا گیا ہے، اور آہستہ آہستہ ان کو اپنے جال میں پھنسایا گیا ہے، یہ کہہ کر ان کو کہ سعودی عرب میں جو تبلیغی ہیں وہ ان تبلیغیوں سے بالکل ہٹ کر ہیں اور مختلف ہیں جو انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں، جو اجمی ہیں۔
یہ عربی سعودی جو تبلیغی ہیں وہ ان اجمی تبلیغیوں سے بالکل ہٹ کر ہیں. وہ صوفی ہیں، ان کا نظریات غلط ہیں، عقائد غلط ہیں. یہ تو حق پہ ہیں، یہ تو وہابی ہیں، الحدیث ہیں. علماء نے یہاں پر ان لوگوں کو نصیحت کی ہے اور بار بار کی ہے، ان سعودی تبلیغیوں کو. اور ان نصیحتوں میں سے میں چند باتیں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں، پہلے نمبر پہ جب ہم بات کرتے ہیں تبلیغ، دعوت اور تبلیغ کی، اور خاص طور پہ تبلیغی جماعت کی، تو ہم اس منہج اور اس فکر کی بات کرتے ہیں جس پر یہ جماعت قائم ہے. یہ جماعت ایک منہج پر قائم ہے، ان کا ایک طریقہ ہے اور ایک فکر، ایک سوچ ہے جس پر یہ سب جمع ہوئے ہیں. جیسے میں نے پہلے درس میں بیان کیا تھا کہ ان کی تعریف میں یہ وہ جماعت ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے دعوت تبلیغ کے لیے جمع ہوئے ہیں. لیکن کس کی نظریے کے مطابق، کس کی سوچ کے مطابق؟ مولوی محمد الیاس صاحب کے سوچ کے مطابق، ان کے نظریات پر جمع ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیں، منہج ایک ہی ہے. سعودی کا منہج وہی ہے جو ان تبلیغوں کا منہج ہے جو انڈیا پاکستان میں ہے. نمبر 2، اتنا ہی کافی جرم ہے ان سعودیوں کے لیے کہ وہ اس جماعت کے ساتھ اپنی نسبت کرتے ہیں کہ ہم بھی تبلیغی جماعت والے ہیں، یا ہماری نسبت بھی تبلیغی جماعت سے ہے. اور یاد رکھیں، جو شخص اپنی نسبت کسی قوم کی طرف کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم. جو محض مثلیت اختیار کرتا ہے کسی قوم کی، ان میں سے ہو جاتا ہے. تو جو نسبت اپنی ان کی طرف کرتا ہے تو پھر وہ ان جیسے کیسے نہیں ہو سکتا. نمبر 3، ان لوگوں نے بھی اپنے آپ کو ایک جماعت کا نام دے کے حزب اختیار کیا ہے اور اہل سنت والجماعت سے الگ ہوئے ہیں. یہ بھی قابل مذمت بات ہے، درست نہیں ہے. نمبر 4، اگر عقیدے کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ جو سعودی تبلیغ بہتر ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے، نہ تو یہ نہ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف جا کے مراقبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روٹی طلب کرتے ہیں جیسے کہ بعض تبلیغی قصوں میں باتیں موجود ہیں، نہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، نہ تصور الشیخ کا عقیدہ اور فنا فی الشیخ کا عقیدہ. اگر ہم کہتے ہیں چلو یہ ان سے پاک ہے، لیکن یہ بتائیں کہ منہج سے پاک ہے؟ منہج تو وہی ہے نا. اور صحیح عقیدہ بغیر صحیح منہج کے صحیح نہیں ہو سکتا کبھی بھی. صحیح عقیدہ تو منہج بھی صحیح ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ منہج کی درستگی جو ہے وہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. جیسے عقیدے کے اصول میں نے بیان کیے تھے، 11 نمبر میں کیا اصل تھا؟ اہل سنت والجماعت کا منہج. تو منہج بھی عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے. اگر منہج نہیں اختیار کیا جاتا تو پھر عقیدے میں کمی باقی رہ جاتی ہے. نمبر 5، آپ جو سعودی عرب میں تبلیغی ہیں اپنی مرضی سے منہج کو تبدیل نہیں کر سکتے. جو طریقہ ہے، جو طور ہے دعوت تبلیغی جماعت کا، اسی کی اتباع کرتے ہیں یہ لوگ. اصل حکم آتے ہیں انڈیا سے یا پاکستان ریونڈ سے. اس کے بعد جتنی بھی دنیا میں دوسری جماعتیں ہیں وہ ان کو فالو کرتی ہیں. اپنے نظریات یا اپنی مرضی نہیں کر سکتے. نمبر 6، سلف صالحین تو اہل بدع کے ساتھ بیٹھنے سے بھی منع فرماتے ہیں. صرف بیٹھنا، جس راستے سے کوئی بدعتی گزرتا وہ راستہ چھوڑ دیتے تھے. اور ان کی یہ بات بھی مشہور ہے بعض سلف کی، من جالس قوم فهو منهم، جس میں نے پہلے بیان کیا. اور یہ
سعودی ساتھی جو منسلک ہے جماعت کے ساتھ وہ اچھی طرح جان لیں کہ اہل بدع کے ساتھ کسی بھی طرح سے تعاون کرنا اہل بدع میں شامل ہونے کے برابر ہے۔